مومن نے یونیورسٹی کے سامنے اپنی گاڑی روکی۔ گاڑی سے اترتے ہی جیسے اس نے یونیورسٹی میں قدم رکھا، سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بلیک شلوار کرتا میں ملبوس، کف اوپر کیے ہوئے، بلند قد و قامت، تیکھے نقوش۔ کوئی بھی مومن کو دیکھتا تو وہ دنگ رہ جاتا، اور اوپر سے اپنی شہرت کا بھی زیادہ حصہ تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا کیمسٹری کلاس میں داخل ہوا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سارے اسٹوڈنٹس اسے دیکھ رہے تھے۔ لڑکیاں تو جیسے پاگل ہی ہو رہی تھیں۔ سب اس کے گرد دائرے میں جمع ہو گئے، اور کوئی تصویر اور کوئی آٹوگراف لے رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بار بار دروازے پر جمی تھیں، جیسے وہ کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ایشل کمرے میں داخل ہوئی، ساری کلاس ادب سے کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھتے مومن کی سانس میں سانس آئی، ایک گہری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس۔ ایشل نے شائستگی سے مسکراتے ہوئے سب کی طرف دیکھا۔ وہ لمحے بھر میں مبہوت ہو گئی جب اس نے اپنے سامنے مومن جہانگیر کو بیٹھا دیکھا۔ وہ پوری طرح چونک گئی تھی۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ایک دم سے اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن آنکھیں اس کا دیدار کرنے کو بےتاب تھیں۔ مومن تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے ٹٹکی باندھے اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتا تھا۔ جب ایشل اس سے ناراض ہوتی، وہ یوں ہی اس کے پیچھے پیچھے چل آتا تھا، اور آج بھی اس نے ویسا ہی کیا تھا۔ پنک شرٹ اور وائٹ کلر کے پلازو میں ملبوس ایشل بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کمر پر چھوڑے لمبے بال اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ اوکے کلاس، آج ہماری ڈسکشن۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کلاس میں لیکچر دینا شروع کیا۔ پورے لیکچر کے دوران مومن ایک منٹ سے ٹس سے مس نہیں ہوا اور بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ کلاس ختم ہوئی، ایشل نے جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور کلاس سے باہر بڑھ گئی۔ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اسے پھر سے منا لے گا، اپنی محبت کا یقین دلائے گا، لیکن وہ بے بس تھی۔ معاشرے کے طعنوں کے ڈر سے اور مومن کے اونچے خاندان کے آگے وہ خود کو کمزور محسوس کرتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی سے چھٹی لی اور بہانہ کیا کہ اسے کوئی ضروری کام ہے، کہہ کر جلدی سے یونیورسٹی سے باہر نکل گئی۔ ایشل ابھی مین گیٹ سے باہر نکلی تھی کہ سامنے گاڑی کے ساتھ مومن کھڑا تھا۔ ایشل نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر ٹیکسی لینے کے لیے آگے بڑھی۔ پیچھے سے کسی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلیں، میرے ساتھ آئیں۔ مومن اس کے قریب کھڑا تھا۔ مومن، میرا ہاتھ چھوڑو۔ ایشل نے ہاتھ کو چھڑانے کے لیے کہا، لیکن مومن نے اس کے ہاتھ کی گرفت اور مضبوط کر لی۔ پلیز میرے ساتھ چلیں، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، کیسے چھوڑ دوں؟ میں کیسے مان لوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اتنے مشہور سنگر کی زندگی میں پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ہوں۔ وہ اسے توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، محبت کو آزما رہی تھی، حتیٰ کہ وہ بخوبی اس بات سے آگاہ تھی کہ مومن اسے کس قدر چاہتا ہے۔ میری زندگی میں پہلی اور آخری لڑکی ایشل ہے، جس کی بنا پر میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں صرف ایشل کو چاہتا ہوں اور بے پناہ چاہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں بے ڈر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہاتھوں کو نرمی سے تھاما ہوا تھا۔ اس کو اپنا بنانے کی چاہ میں اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اگر کوئی مومن جہانگیر سے کہتا کہ وہ دل اور دنیا میں کسی کا انتخاب کرے تو وہ ایک سیکنڈ بھی فیصلہ کرنے میں تاخیر نہ کرتا۔ اس نے ہمیشہ ایشل سے ہی محبت کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اسے یاد تھا ابھی جب وہ ان کے گھر آیا کرتی تھی، اس کو ڈانٹتی تھی کہ وہ پڑھنے میں اتنی تاخیر کیوں کر دیتا ہے، وقت پر کیوں نہیں پڑھتا۔ لیکن شاید انہیں علم نہیں تھا کہ وہ دیر اس کے انتظار میں کرتا تھا کہ وہ کب ان کے گھر آئے گی۔ وہ فوراً سے پہلے اس کے کمرے میں جا کر اسے ڈانٹے گی۔ میرے خیال میں آپ مجھے ڈھونڈ رہی ہیں، پیچھے سے کسی نے نرم آواز سے روکا۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس ایشل نے اپنا رخ بدلا جو بلکونی میں کھڑی تھی۔ جی، میں اپنے کزن اور نکمے اسٹوڈنٹ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اگر بندے میں تھوڑی سی شرم ہے تو آپ کو پتہ ہے کل سے آپ کے فرسٹ ایئر کے ایگزامز ہیں، یا بھول گئے؟ ایشل غصے میں مومن کی طرف دیکھ رہی تھی جو بڑے خوش مزاج میں اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپ ہیں نا مجھے یاد کروانے کے لیے؟ وہ کہتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھا۔ انتہائی بدتمیز ہوتے جا رہے ہو مومن، لگتا ہے چچی جان سے شکایت کرنی پڑے گی کہ آپ کی لاڈلی کو کالج کی ہوا لگ گئی ہے۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنے کے باعث ایشل کے بال اس کی پیشانی پر جھوم رہے تھے، جسے وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے پیچھے کر رہی تھی۔ یہ سنتے ہی مومن کا قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ مومن، یہ ایکٹنگ چھوڑو اور پیپر کی تیاری کرو۔ میں ہر روز تمہیں یاد نہیں دلاؤں گی، میرے بھی یونی کے ایگزامز ہیں۔
ہر وقت میں تمہاری فکر میں نہیں رہوں گی، اس لیے بہتر ہے سدھر جاؤ اور یہ کالج میں جو لڑکیاں ان کے چکر ہے نا، اسے بند کرو۔ اس عمر میں یہ ہوائیں بہت لگتی ہیں، وہ اسے اب سمجھا رہی تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ کالج کی ہوائیں صرف لڑکیوں کے ملنے سے خراب ہوتی ہیں؟ آپ کی معلومات کے لیے ایشل بی بی، عرض ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ جس کو میں نے پسند کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں، اب مزید کسی کی طرف نہیں دیکھتا۔ اوف اللہ، آج کے لڑکے بھی، دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنے پیپرز کی تیاری کرو، میں نے 10 منٹ بعد چیک کرنا ہے۔ وہ یہ کہتی آگے کو بڑھی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو میری فکر نہیں، اور اب بار بار مجھے بتانے نہیں آئیں گی۔ مومن سدھر جا، ایشل نے بلند آواز میں کہا اور نیچے چلی گئی۔ ایک دم سے ماضی کی یادیں ہوا کے جھٹکے کی طرح غائب ہو گئیں۔ وہ دونوں اب ایک کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ تم نہیں سدھرو گے مومن؟ ہائے، آپ کا یہ لفظ سننے کے لیے بےتاب تھا۔ آپ کو یاد نہیں، چھوٹے ہوتے آپ مجھے جھگتے وقت یہی کہا کرتی تھیں۔ مومن نے مسکراتے ہوئے کہا، جی یاد ہے مجھے، ایک ایک بات یاد ہے، تمہاری حرکتیں، وہ رات کو چپکے سے میرے کمرے میں گفٹ رکھ کر جانا، جب میں نے باہر جانا این اس وقت گاڑی لے کر آ جانا، سب یاد ہے۔ ایشل نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اوف ایشل، وہ میری محبت تھی۔ مومن نے کپ اپنے لبوں کو لگایا۔ ہاں، چھوٹی عمر میں بہت سی محبتیں ہوتی ہیں جناب، لیکن مجھے تو صرف آپ سے ہی ہوئی تھی، وہ بڑی شائستگی سے جواب دے رہا تھا۔ اوہ واو، آریان شاہ مجھے لینے آئے ہیں، دی گریٹ سنگر آریان شاہ۔ مہرش یہ کہتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ تھوڑا سا ہچکچایا تھا، لیکن مجبوراً اسے مہرش کے گلے لگنا پڑا تھا۔ پتہ نہیں کتنی منتوں سماجوں سے وہ اسے لینے آنے کے لیے تیار ہوا تھا، کیونکہ ایسے رشتوں سے اب کوئی بھی لگاؤ نہیں تھا۔ ایسے لوگوں سے ملنے کا کیا فائدہ جو دوہری شخصیت سے جیتے ہوں، جو صرف اپنی غرض سے ملتے ہوں۔ امریکہ سے آئی ہوئی مہرش بھی اسی سماج کے مطابق لباس میں ملبوس تھی۔ اب وہ دونوں ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی تھی، منہ پر ماسک پہنا ہوا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ تم نے مجھے مس کیا؟ وہ بڑی دلچسپی سے پوچھ رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے سر کو نیچے جھٹکے چل رہا تھا۔ اسے نہیں اچھا لگتا تھا اپنی دوسری ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا، اور یہ پیار وہ سب اچھے سے جانتا تھا کہ درنش اس کی شادی مہرش کے ساتھ کروانا چاہتی ہے، تبھی تو وہ اسے ہر سال اپنے پاس بلا لیتی تھی۔ لیکن آریان نہ آج اور نہ پہلے کبھی بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی، اور وہ یہ بات ایک بار احمد شاہ کو بھی بتا چکا تھا، لیکن اس پر ان کا کافی خاصا جھگڑا بھی ہوا تھا، اور اس کے باوجود بھی زرنش نے پھر مہرش کو بلا لیا تھا۔ کہاں گم ہو؟ آریان تم سے پوچھ رہی ہوں، مہرش نے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں۔ آریان نے سرسری سا اس کی طرف دیکھا جو بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ بات کا جواب دیتا آریان کا فون بجا۔ ہاں ساحل، تم کہاں ہو؟ اگلے کنسرٹ کی ریہرسل کرنی ہے اور مناہل کا آج آڈیشن تم نے دیکھنا ہے۔ ساحل نے اسے یاد دہانی کروائی۔ ہاں میں ابھی 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ آریان نے جلدی سے فون بند کیا اور مہرش کی طرف بڑھا جو گاڑی سے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا مہرش، میں نے ڈرائیور کو کال کی ہے، وہ بھی 5 منٹ تک تمہیں لینے آتا ہے، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ یہ سنتے ہی مہرش کے چہرے کے تاثرات پھیکے پڑ گئے اور مجبوراً اسے اس بات میں سر ہلانا پڑا۔ مناہل اپنے کمرے سے فریش ہو کر نکلی تھی۔ رات کو اس نے تایا اور تائی جان سے بات کی اور اگلے کام کی پلاننگ کی تھی، اور اس کا پہلا مشن ان کا اعتماد جیتنا تھا۔ وائٹ گھٹنوں سے اوپر شرٹ اور بلیک کلر کی جینس میں ملبوس وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا کیا ہوا تھا، کچھ لٹیں پیشانی پر گر رہی تھیں۔ اب وہ سارا گھر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں مومن، ساحل اور حیدر بیٹھے تھے۔ ہو گئی تیار؟ ساحل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، کب تک نکلنا ہے؟ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اندر داخل ہوئی۔ بس ابھی آریان آ جائے تو نکلتے ہیں، مومن نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو ہم پہلے چلے جاتے ہیں، وہ بعد میں آ جائیں گے؟ ارے نہیں، بس آتا ہوگا۔ حیدر اب صوفے سے اٹھا تھا۔ اچھا مناہل، تم یہاں ایڈجسٹ ہو تو گئی ہو، مطلب کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے اپنی فیملی سے دور رہنا، لیکن تم نے یہ خود اس کا انتخاب کیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تم بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرو گی۔ مومن نے جیسے کہا وہ بے اختیار مسکرا دی، بس ایک لفظ زبان سے نکلا جس میں بے انتہا درد چھپا تھا۔ فیملی؟
نہیں، میں نہیں کرتی مس اپنی فیملی کو، لہجے میں کرواہٹ لیے اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ ساحل چونکا۔ میرے والد اور والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہر چیز 1 منٹ کے لیے سمٹ کر رہ گئی۔ فضا میں ایک دم خاموشی کے تالے لگے۔ میں 4 سال کی تھی جب میرے والد اور والدہ کو کسی نے بہت برے طریقے سے قتل کر دیا۔ کیوں کیا یہ میں نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کس نے کیا، کیا وجہ بنی تھی۔ اس کی آواز میں درد کی لہریں تھیں، آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے تھے، پیشانی پر انتقام کی سلوٹیں تھیں۔ اوہ، بہت افسوس ہوا سن کر۔ کس نے کیا یہ سب؟ ساحل کا لہجہ اب دھیما تھا۔ پلیز آپ سب مجھ سے ہمدردی مت کریں، مجھے جینا آتا ہے۔ پیسہ وجہ بنا تھا میری ماں باپ کی موت کا۔ یہ کتنا انسان کو مجبور اور بے بس کر دیتا ہے نا، انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، زندگیاں داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یہ پیسہ۔ میری والدہ اور والد کی وفات کے بعد میں اپنے تایا اور تائی جان کے گھر میں رہتی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیار دیا۔ اب وہ جو کہہ رہی تھی وہ جھوٹ تھا۔ پیار نہیں کہا جا سکتا تھا، استعمال کہا جا سکتا تھا، جیسے صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تبھی تو چھوٹی عمر میں مناحل کو اس کام میں لگا دیا تھا جو اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن شاید مناحل آج تک سمجھ نہیں پائی تھی یا جان بوجھ کر نظر انداز کرتی رہی تھی۔ ہمیں خوشی ہوئی آپ کا یہ حوصلہ دیکھ کر۔ ابھی یہی گفتگو زیر بحث تھی کہ حیدر ٹرے میں آئس کریم کے کپ لیے اندر داخل ہوا۔ لو مناحل، آئس کریم کھاؤ۔ ایک دم سے ساری اداسی خوشی میں بدلی۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کپ اٹھایا۔ مومن اور ساحل کے چہروں پر خوشی ابھری۔ ارے تھینکس یار، یہ تو بہت اچھا کیا۔ ویسے مناحل، تمہیں کیا پسند ہے کھانے میں؟ ساحل نے کپ پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے تو وہ چاکلیٹ فلیور میں آئس کریم اور وہ کیا کہتے ہیں پاستا، فاسٹ فوڈ، سب کچھ بہت پسند ہے۔ جیسے مناحل نے کہا، حیدر فوراً بولا، ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تمہیں پاستا میں کون سا فلیور زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اور نہاری کیسی لگتی ہے؟ مناحل نے بڑی سادگی سے جھوٹ بولا تھا، حتیٰ کہ اس نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کھائی تھیں۔ جتنا پیسہ ہوتا وہ سب تایا تائی جان کے پاس ہوتا، اور نہ ہی کبھی اس نے سوچا تھا کہ وہ صرف ایک مشن پر تھی۔ اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو سزا دینے کے علاوہ اس نے کبھی دوسری چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ سوری گائز، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، سب نے اس کی طرف دیکھا۔ گرے شرٹ جس کی آستینیں کوہنیوں تک کی ہوئی تھیں اور بلیک جینس میں ملبوس تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، مومن کہتے ہوئے کھڑا ہوا۔ مناحل، تم ایسا کرو، آریان کے ساتھ بیٹھ جانا۔ حیدر نے جیسے کہا، آریان نے ایک سرسری سی نگاہ مناحل کو دیکھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں آپ لوگ کے ساتھ ہی گاڑی میں جاؤں گی، مناحل نے دبی سی آواز میں کہا۔ وہ سب جاتے ہوئے رک گئے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ حیدر نے ہنستے ہوئے کہا، یہ اتنے ڈراؤنے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے۔ مناحل نے جیسے کہا، سب نے اپنی ہنسی پر قابو کیا۔ آریان نے اپنے آپ کو نارمل کیا۔ تو ٹھیک ہے، خود آ جانا۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چل دیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، حیدر نے اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، پریشان نہ ہوا کرو، ہم ہیں نا۔ حیدر نے جیسے کہا، وہ بے اختیار مسکرا دی اور ان کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جیسے مناحل نے اسٹوڈیو میں قدم رکھا، وہ ایک دم کے لیے آنکھیں چھپک نہ پائی۔ وہ بہت اعلیٰ، شاندار اور بڑی مہارت سے بنایا گیا تھا۔ سامنے دیواروں میں A5 کے پوسٹرز اور ان کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، اور ساتھ ان کے بینڈ کے ممبرز کے نام لکھے تھے۔ وہ حسرت بری نگاہوں سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے لگی آریان کی تصویر کو دیکھا تو دل ہی دل میں اس نے کہا، خڑوس کہیں کا، انشاءاللہ اس جگہ میں ہوں گی۔ وہ تصویروں کو دیکھ ہی رہی تھی جب اس سے آریان نے کہا، آپ کا ہو گیا ہو تو میڈم ہم سٹارٹ کریں، اپنی سیٹ پر جائیں۔ وہ اس کے پیچھے بڑی تلخ نظروں سے دیکھ رہا تھا، بس کچھ سڑے ہوئے لوگوں کی تصویریں دیکھ رہی تھیں۔ پتہ نہیں لگا، ایسے لوگ شاید پیدائشی ہی خڑوس ہوتے ہیں۔ مناحل نے بھی بہت اچھے آریان کو طنز کیا تھا۔ ساحل یہ سنتے ہی اپنی ہنسی نہ روک پایا۔ مومن نے بھی اسے اشارے سے کہا کہ چپ کر جائے، اور حیدر بھی ہنس رہا تھا۔ واقعی آریان کی چکر کا کوئی آج تک تھا تو وہ مناحل آفندی تھی۔ مناحل اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی جہاں اس کے آگے ڈرم کا پورا سیٹ تھا۔ ہائے اللہ، یہ کس عذاب میں ڈال دیا، یہ ناچ گانا، اف، وہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ سو گائز، یہ ہمارا پہلا کنسرٹ تو نہیں ہے، لیکن آئی ایم شور یہ ہمارا دوسرے کنسرٹ کی طرح بیسٹ ہوگا۔
جس میں ہم کوئی غلطی کی گنجائش نہیں کریں گے، آریان نے کہا جو درمیان میں کھڑا تھا۔ میوزک آن ہوا۔ مومن، حیدر اور ساحل نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا۔ ابھی آریان سٹارٹ کرنے لگا تھا جب مناہل نے ایک دم سے ڈرم بجانا شروع کر دیا۔ سب اچانک رک گئے۔ سب کی نگاہیں اب مناہل پر تھیں، کیونکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے سب بتا رہے تھے کہ ابھی ڈرم نہیں بجانا، مٹ میں یا وکلس کو دیکھ کر کرنا ہے، لیکن وہ تب سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہائے اللہ، پھر غلطی! مناہل اب گئی۔ آریان اپنی جگہ سے ہٹا اور اس کی طرف بڑھا۔ کتنی دفعہ میں نے تمہیں کہا ہے جب میرے وکلس ہوں تو ڈرم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بار بار تم غلطی کیوں کر رہی ہو؟ بولو مس مناہل آفندی، بہت ناز ہے نا تمہیں اپنی میوزک کا، تمہیں تو چپا چپا پتا ہے، تو ایک یہ چھوٹی سی بات تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ ڈرم بجانا آتا ہے یا نہیں؟ بولو، یا بس ایسے ہی ڈرامے کرنے آتے ہیں؟ وہ بڑے غصے سے مناہل سے مخاطب تھا۔ وہ بالکل چپ کھڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مناہل نے اٹکی آواز میں کہا۔ یہ سنتے ہی آریان غرایا۔ سوری مائی فٹ! اس لفظ سے مجھے سخت نفرت ہے، سنا تم نے؟ اور تمہیں بہت زبان چلانی آتی ہے؟ اگر تمہارا تھوڑا بھی دماغ ہے تو اس کو استعمال کرو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ آریان یار بس کر، ساحل نے آگے ہو کر کہا۔ یہ سنتے ہی مناہل ایک منٹ کے لیے سمٹ کر رہ گئی۔ کیا کروں میں؟ اتنی دیر سے اس کو سمجھا رہے ہیں، میں کہتا ہوں گائز یہ ہمیں ڈبائے گی، بہت بڑی غلطی کی اس کو رکھ کر۔ آریان نے جیسے کہا وہ بولی۔ کیوں؟ ڈوبنے سے ڈر لگتا ہے آریان شاہ؟ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ خدا ہو آپ جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ انسان ہوں میں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ دی گریٹ آریان شاہ تو جیسے کوئی غلطی کرتا ہی نہیں۔ اور خبردار اگر آپ نے میری سیلف بیس پر سوال کیا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سن لیا آپ نے؟ مناہل نے کہا اور اسٹوڈیو سے نکل گئی۔ وہ سب خاموشی سے کھڑے تھے۔ آریان نے بھی مائک نیچے پھینکا اور باہر چلا گیا۔ وہ بہت بدل گیا ہے آنٹی، میرج نے جیسے کہا۔ زرنش فوراً بولی۔ او مائی سویٹ ہارٹ، تمہیں تو پتا ہے آریان شروع سے ہی موڈی سا ہے، اپنے آپ میں رہنے والا۔ انفیکٹ وہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، لیکن مجھے پتا ہے وہ دل کا برا نہیں ہے، اور تم سے بہتر کون لڑکی اسے ملے گی؟ بولو۔ اور پلیز آئندہ یہ دماغ میں مت لانا آریان صرف تمہارا ہے، اسے کوئی بھی تم سے جدا نہیں کرے گا۔ بس تمہیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی اس کے دل تک پہنچنے کے لیے، اور میں یہ اچھے سے جانتی ہوں میری بھانجی اس کا دل جیت لے گی۔ زرش نے جیسے کہا۔ مہرش بھی اختیار مسکرا دی اور اس بات میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ یہ الفاظ مناہل کا خون کھولا رہے تھے۔ وہ اسٹوڈیو کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا تھا تایا جان کو کہ مجھے اس عذاب میں نہ بھیجے، مجھے یہ گانا بجانا، لیکن نہیں، میری کون سنتا ہے؟ اتنا جھوٹ ان لوگوں کے سامنے بولنا پڑا ہے، اور یہ خڑوس آریان شاہ پتہ نہیں کیا ہے، ہیرو سمجھتا ہے جیسے اپنے آپ کو۔ وہ خود سے مسلسل باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا فون بجا۔ اس کے تایا کی کال تھی۔ وہ دیکھتے ہی مناہل نے فون کال اٹھائی۔ منی، کام کیسا جا رہا ہے؟ کہاں تک پہنچی ہو؟ اور ہاں دیکھنا، اگر وہ تجھ پر زیادہ اعتبار کرنے لگ جائیں تو رقم کی قیمت بڑھا دینا، جتنا پیسہ نکلوایا جاتا ہے نکلوا لینا۔ اور ہاں، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اس کی ساری شکایتیں ختم ہو گئی تھیں۔ کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے تایا کو صرف پیسے سے غرض تھی۔ ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیسی ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کسی نے یہ پوچھا تو نہیں تھا، کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا تھا۔ مناہل نے سنتے ہی فون بند کر دیا۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ کچھ کہے۔ آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اسی اثنا کے دوران حیدر، ساحل، مومن سب اس کے پاس آ گئے۔ مناہل، ساحل نے اسے آواز دی۔ مناہل نے جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر ان کی طرف رخ کیا اور ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ یار ہم آریان کی طرف سے سوری کرتے ہیں۔ آئی نو وہ ذرا دماغ کا سرد ہے، لیکن وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ پہلی دفعہ انسان اسٹوڈیو میں پزل ہو جاتا ہے، اور فرسٹ ٹائم کسی نیو بینڈ کے پیچھے بجانا، تم پلیز زیادہ دل پر مت لیا کرو۔ دیکھو ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، ہم تمہیں بتائیں گے۔ مومن نے اتنے پیار سے کہا کہ ایک منٹ کے لیے مناہل بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ آج پہلی بار بشرا کے علاوہ کسی نے اسے اتنے پیار سے اس سے بات کی تھی۔
ہاں کیوں نہیں، تم لوگ ہو نا، تو میں اس چڑیل آریان کو بھی دیکھ لوں گی۔ مناہل نے جیسے کہا سب ہنس دیے۔ اچھا تم لوگ اندر جاؤ، میں انہیں منا کے لاتی ہوں، مناہل نے کہا تو وہ آفس کیبن کی طرف بڑھی جہاں پر آریان تھا۔ چلو ٹھیک ہے، مگر دھیان سے کہیں پھر سے جکڑنا شروع مت کر دینا، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ ہنسی اور کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ آریان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مناہل کی طرف دیکھا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہاں کہنی پڑی۔ اجازت ملتے ہی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر داخل ہو گئی اور آریان کے چہرے کو تکنے لگی۔ ہائے اللہ، اتنا ڈر تو کبھی مجھے کسی بندے کو اغوا کرنے میں نہیں ہوا تھا جتنا اس بندے کو دیکھ کر ہو رہا ہے۔ کیا کہوں، کیسے شروع کروں؟ اگر سوری کہا تو کہے گا اس لفظ سے مجھے بہت نفرت ہے۔ ویسے اصل سوری کا حقدار تو یہ تھا، باتیں سنائی تھی اس نے اور اب معافی میں؟ واہ آریان صاحب، کیا ترکیبیں ہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولے جا رہی تھی، ہاتھوں کو مسلتی ہوئی اور اپنی گہری تاثیر آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اگر آپ نے اب میری برائیاں کر لی ہوں تو چلیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ارے نہیں نہیں سر، آپ کی برائیاں اور وہ بھی میں؟ توبہ توبہ، یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی؟ سر میں کیوں آپ کی برائی کروں گی؟ اف اللہ، یہ لڑکی کتنی چالاک ہے۔ آریان نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اوکے اوکے، مان لیا، اب چلیں۔ اس نے آگے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شکر ہے کھڑوس مان تو گیا، ناہل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی آگے ہونے لگی تھی جب آریان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ دھیان سے مس مناہل افندی، وہ آگے کانچ ہے۔ مناہل نے آریان کو پکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ آریان کے سینے پر تھے، وہ اس کی زور سے دھڑکتی ہوئی دھڑکن سن سکتی تھی۔ پھر اچانک وہ پیچھے ہٹی۔ سوری، مجھے دکھا نہیں۔ آریان نے بھی نظریں جھکا دیں۔ اٹس اوکے، آئندہ سے دھیان رکھیے گا۔ وہ دونوں شانہ بشانہ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ آریان نے اسے ایک نظر پھر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو تاثیر تھی وہ سب ایک منٹ کے لیے روک دیتی تھی۔ اس منی پر نظر رکھیں رفیق صاحب، یہ نہ ہو کچھ اور ہی کر جائے، سکینہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ارے سکینہ بیگم، جیسا تم اسے سوچ رہی ہو وہ ویسی بالکل بھی نہیں ہے۔ میری آج ہی بات ہوئی ہے اس سے، کہہ رہی تھی کہ وہ سب کچھ پھر جا رہا ہے، بس اعتبار کرنے کی دیر ہے۔ تم دیکھتی جانا۔ رفیق صاحب کی آنکھوں میں لالچ پن صاف نظر آ رہا تھا۔ کتنا حصہ سوچا ہے؟ سکینہ جیسے فیصلہ کر رہی تھی۔ تجھے پتہ ہی ہے سکینہ، کتنا حصہ ہم رکھتے ہیں اور کتنا منی کو ملتا ہے۔ ارے اگر اسے کوئی پیسہ نہ بھی نہ دیں تو پھر بھی وہ ہمارے کام آتی رہے گی۔ آخر ہم نے اس کا دماغ ہی اتنا واش کر دیا ہے، اگر کوئی اسے ہمارے خلاف کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو کوئی نہیں کر پائے گا۔ یہ سنتے ہی سکینہ بیگم نے کہکا لگایا۔ بیچاری منی۔ اچھا یہ سب باتیں چھوڑو سکینہ، یہ بتاؤ کل کا کیا کرنا ہے؟ مطلب کل احمد جا رہا ہے نا؟ رفیق صاحب نے تصدیق کی تھی۔ ہاں ہاں، کل وہ بالکل صحیح ٹائم پر پہنچ جائے گا، اس کی فکر مت کریں، پیسے آ جائیں گے۔ ارے نہیں سکینہ، تجھے تو پتہ ہے یہ سب کام منی ہی کرتی ہے، اور ویسے بھی مجھے کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ رفیق صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، احمد بھروسے والا بندہ ہے، سکینہ بیگم نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ مناہل سب کو کافی سرو کر رہی تھی۔ اسٹوڈیو سے آنے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا تھا اور عموماً کھانا باہر سے ہی وہ کھایا کرتے تھے، اور اب وہ سب اکٹھے بیٹھے تھے اگلے دن کی تیاری کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے۔ مناہل نے آریان کی طرف کافی بڑھائی جو اپنا بلیک کوٹ اتار رہا تھا، اور اب اس نے اپنی وائٹ شرٹ کی اسینے انگلیوں سے اوپر کی۔ یہ لیں، مناہل نے جیسے کہا۔ او تھینکس، اس نے کافی کا مگ اٹھایا۔ پھر مناہل نے اپنا کپ اٹھا کے کمرے کی طرف جانا چاہا جب سب نے ایک ایک کر کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مناہل، مومن نے اسے آواز دی۔ جی؟ وہ پلٹی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ میں اپنے کمرے میں، مجھے لگا شاید آپ سب نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے اس لیے، مناہل نے بڑی شائستگی سے جواب دیا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم تمہارے بغیر کچھ ڈسکس کریں گے؟ آؤ تم بھی یہاں ہمارے ساتھ بیٹھو۔ مومن نے جب اسے کہا تو وہ ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی جہاں ساتھ آریان بیٹھا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا۔
اچھا گائز، کل کی پریکٹس کی بات کرتے ہیں. کل ہم اپنا نیو چیپٹر سٹارٹ کریں گے. ابھی آریان بتا رہا تھا جب اس کے فون کی گھنٹی بجی. احمد شاہ کالنگ. آریان نے دیکھا پھر نظر انداز کر دیا. کل ذرا ہمیں زیادہ دیر تک پریکٹس کرنی ہوگی کیونکہ دن بہت کم رہ گئے ہیں اور بعد میں ڈریسنگ وغیرہ اس میں بھی بہت ٹائم لگ جائے گا. وہ پھر بول رہا تھا جب پھر اس کے فون کی گھنٹی بجی. مہرش کالنگ. مناہل اسے دیکھ رہی تھی. وہ اس کی فون اسکرین پر آتے نہ واضح سے پڑھ سکتی تھی. وہ بار بار فون بند کر رہا تھا. اچھا گائز، کل بات ہوگی. آریان یہ کہتے ہوئے اٹھا تھا. یار تو انکل سے ملا، وہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے. جیسے ساحل نے کہا اس نے غصے سے دیکھا، پھر کچھ دیر خاموش رہا. مناہل یہ سب دیکھ کر چونک گئی. اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا لگاؤ کیوں نہیں تھا؟ وہ کیوں گھر جانے کے نام پر اتنا غصہ ہو جاتا تھا؟ اچھا لیکن میں نے سنا یہاں ہے، گھر نہیں، آریان نے کہا. وہ باہر کی طرف بڑھ گیا. مناہل اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی. آریان کی آنکھوں میں ایک مایوسی تھی، ایک نفرت تھی جو اسے اپنوں سے دور لے جاتی. مناہل میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ کچھ پوچھ سکے. چلو ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں. یہ سب کہتے سب اپنے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے. ہائے اللہ، میرا یہی کمرہ تھا. ہاں یہی تھا. مناہل یہ کہتے ہوئے دروازہ کھول رہی تھی. وہ اندر آ گئی. اسے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی. سارا دن تھکان سے وہ پوری طرح تھک چکی تھی. اسے لائٹ آف کی اور پھر بستر میں گھس گئی. آریان نے دروازہ کھولا اور اندر بڑھا. شاید وہ اپنی گاڑی کی چابی کمرے میں بھول گیا تھا. وہ جلدی سے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا. مناہل نے جیسے قدموں کی چاپ سنی، وہ اونچی اونچی آواز میں کہنے لگی. چور چور، ساحل، مومن، حیدر. آریان نے جو ہی مناہل کی آواز سنی وہ فوراً آگے بڑھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا. چپ، بالکل چپ، میں ہوں مناہل. آریان، کوئی چور نہیں ہے یہاں. اس نے ابھی تک مناہل کے منہ سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا. اور تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ آریان نے اب کمرے کی لائٹ آن کی. یہ میرا کمرہ ہے، وہ جلدی سے بولی. اف مناہل، کیا پاگل پن ہے تمہارا؟ یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، تم میرے کمرے میں ہو. آریان اکتا کر بولا. ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری دیواریں دروازے ایک جیسے ہیں، پینٹ بھی سب کمروں میں سیم کیا ہے. اب بندے کو غلطی کیسے نہ ہو؟ اب آپ ہی بتائیں، مناہل نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا. آریان اس کی بات سن کر دل ہی دل میں مسکرایا. کیا لڑکی ہے یہ! مناہل، ہم کوئی جوکر تھوڑی ہیں جو سارے گھر کو نیلا پیلا رنگ دیں، اور گھروں میں عموماً یہی کلر سوٹ کرتا ہے. اب ذرا سارے گھر کو ایک دفعہ پھر سے چیک کرو دھیان سے، تاکہ آگے کسی کے کمرے میں نہ چلی جاؤ. آپ مجھے طنز کر رہے ہیں؟ مناہل فوراً بولی. وہ ڈریسنگ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھا رہا تھا. جو سمجھنا ہے سمجھو، میری بلا سے. وہ یہ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا. یہ سنتے مناہل نے غصے سے دانت پیچے. اللہ پوچھے آپ کو، کہاں آ گئی ہوں میں؟ اتنا بڑا گھر پہلی دفعہ دیکھا ہے، بندہ گم تو ہو ہی جاتا ہے. ویسے منی، آپس کی بات ہے، جاتے ہوئے یہ گھر بھی اپنے نام کروا کے جاؤں گی. وہ خود سے سارا پلان بناتے ہوئے کہہ رہی تھی اور اپنے کمرے میں داخل ہوئی. دیکھو، اب یہ آریان کے کمرے جیسا ہی لگ رہا ہے، اور مجھے باتیں سنا کر چلا گیا. مناہل نے منہ بنایا. پھر جیسے کچھ یاد آنے پر وہ جلدی سے اپنے بیگ کی طرف گئی اور اس میں سے سارے اپنے کپڑے نکالے اور سامنے کبرڈ میں رکھنے لگی. اس کا کمرہ بہت کھلا اور بڑی ہی نفاست سے سجایا گیا تھا. فرنٹ پر بڑا سا A5 گروپ کا لوگو لگایا گیا تھا اور ساتھ دیوار پر میوزک بینڈ کی پکچرز آویزاں تھیں جو مختلف کنسرٹس کے دوران A5 گروپ کی کھینچی گئی تھیں. سارے کپڑے رکھنے کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گئی. اب وہ معمولی سے کپڑوں میں ملبوس تھی. بالوں کو کیچر میں باندھا ہوا تھا. بڑے غور سے وہ وال پر لگی تصاویر کو دیکھ رہی تھی. اچھا، یہ ہے علی جس نے بینڈ چھوڑا تھا. مناہل نے تصویروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے کہا. کیا تھا کمبخت، نہ چاہتا تو مجھے یہاں نہ آنا پڑتا. لیکن خیر مناہل، وقت کے ساتھ یہ بھی برا وقت گزر ہی جائے گا. وہ تصاویر کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی. باقی سب تو اچھے ہیں، پر پتہ نہیں اس کھڑوس کو کیا ہے، ہمیشہ غصے میں رہتا ہے. اب وہ آریان کی پکچر کو بڑے غور سے دیکھ کر بولی. ہائے، ہینڈسم تو ہے منی، تم نے ایویں اسے بدصورت کہہ دیا. بس تھوڑا سا کھڑوس ہے، باقی سب ٹھیک ہے. پکچرز پر تبصرے کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی. سامنے کلاک کی طرف نظر دوڑائی جو رات کے 12 بجا رہی تھی. سارے اتنی جلدی سو جاتے ہیں؟ توبہ، میں تو کبھی اس ٹائم پر نہیں سوتی.
بلکہ اپنے شکار پر نکلتی ہوں۔ مناہل نے جیسے خود سے کہا تو کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھی۔ اف، میں یہ کیسے بھول گئی؟ مناہل کی بچی، اگر کسی نے گن دیکھ لی تو بہت برا ہونا ہے۔ وہ جلدی جلدی سے سامنے چیئر پر رکھ بیگ کی طرف بڑھی اور اس میں سے اپنی پرسنل گن نکالی جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ کہاں چھپاؤں؟ وہ ہاتھ میں گن لیے ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اجازت دیتی، مناہل نے جلدی سے گن کو بیڈ کے چادر کے نیچے رکھ دیا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کیا۔ کم ان۔ اجازت ملنے پر دروازہ کھلا تو سامنے ساحل ہاتھ میں نوڈلز کے پیکٹ لیے کھڑا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ کوئی نوڈلز نہیں کھاتا، کیا تم کھاؤ گی؟ ساحل نے بڑی امید سے سامنے کھڑی مناہل سے پوچھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی منع نہ کر پائی کیونکہ رات اکثر لیٹ سوتی تھی، اس لیے اسے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ چلو، مناہل نے مسکرا کر جواب دیا۔ تھینک یو مجھے کمپنی دینے کے لیے۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئے۔ ویسے لگتا تھا تمہیں بھی رات کو دیر تک نیند نہیں آتی؟ ساحل نے مناہل کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، میں اکثر لیٹ نائٹ ہی سوتی ہوں، 12 بجے تو کبھی بھی نہیں نیند آتی۔ بالکل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مجھے بھی جلدی نیند نہیں آتی۔ آریان کافی ڈانٹتا ہے لیکن میں باز نہیں آتا، وہ یہ کہتے ہوئے ہنسا۔ مناہل یہ سن کر چونکی۔ کیا آریان ہمیشہ ہی ایسے موڈ میں رہتا ہے؟ مطلب تم لوگ کو بھی ڈانٹ دیتا ہے؟ ہاں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مناہل کا شوق سے منہ کھل گیا اور بے اختیار ساحل کی طرف دیکھا جو اب نوڈلز بنا رہا تھا۔ اچھا، تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ وہ ہم سے چھوٹا ہے تو ایسے کیوں کرتا ہے؟ دیکھو مناہل، آریان چاہے عمر سے ہم سے چھوٹا ہو لیکن وہ اپنے کام کی ذمہ داری میں ہم سب سے آگے ہے۔ A5 گروپ کو یہاں تک لانے میں اس کا جنون، پیشن بہت زیادہ ہے۔ جس طرح سے اس نے ہمیں ہر موڑ پر سپورٹ کیا ہے یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی سانگ فلاپ ہوتا تو وہ ہمیں ہمیشہ حوصلہ دیتا، اور اسی بات پر آج ہم فخر کرتے ہیں کہ آریان A5 گروپ کا ممبر ہے اور اس کا لیڈر بھی۔ ساحل کے منہ سے یہ بات سن کر مناہل ایک دم سمٹ کر رہ گئی۔ کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں؟ ساحل، مومن، حیدر جیسے، جو ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ واہ، اتنی محبت میں نے پہلی بار دیکھی۔ مناہل حیران رہ گئی تو ساحل اس کی بات پر ہنس دیا۔ مناہل، جب بھی تم A5 گروپ کا پرانا حصہ بن جاؤ گی، مطلب کہ پرانی ممبر، تو تمہیں بھی اس گروپ سے اتنی ہی محبت ہو جائے گی اور اسے چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا۔ جیسے ساحل نے کہا، یک دم مناہل کو اپنا سارا مقصد یاد آنے لگا۔ وہ یہاں جذباتی تعلقات بنانے نہیں آئی تھی، اس کا کام صرف انہیں برباد کرنا اور ان سے پیسہ لوٹنا تھا، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں بس ایک گینگسٹر تھی اور وہی رہے گی۔ اس نے خود کو حقیقت کے آئینے میں کھڑا کیا۔ کیسی بنی ہے نوڈلز؟ ساحل نے کھاتے ہوئے پوچھا۔ اچھی ہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ مناہل اور ساحل نوڈلز کھانے میں مصروف تھے جب سامنے سے آریان کو آتا دیکھا۔ بالکل سنجیدہ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ چلتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ آ گئے تم، آؤ نوڈلز کھا لو۔ ساحل فوراً اس کی طرف بڑھا۔ آریان نے ایک نظر سامنے بیٹھی مناہل پر ڈالی اور پھر ساحل کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ نہیں، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ یہ کہتے اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ مناہل اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے یہ انسان؟ اف، مناہل نے بے اختیار دل میں کوسا۔ وہ ناشتہ گھر نہیں کرتا؟ میرش نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے زرنش سے پوچھا، جو چائے کا کپ احمد شاہ کی طرف بڑھا رہی تھی۔ نہیں بیٹا، جب سے میوزک اس کی زندگی میں آیا ہے وہ گھر کو بھول چکا ہے۔ پہلے تو آ جاتا تھا لیکن جب سے یہ A5 اس کو ملا ہے بس انہی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ احمد شاہ نے بمشکل تھوک نکلا۔ یہ کیا بات ہوئی انکل؟ میوزک ایک طرف لیکن فیملی ٹائم بھی تو ہوتا ہے نا انسان کا، جس میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس دن بھی مجھے ایئرپورٹ کے راستے پر اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کل رات آپ کے بار بار کال کرنے پر گھر آیا، یہ اچھا نہیں، آپ اسے سمجھائیں نا۔ میرش تو بول پڑی تھی۔ زرنش نے اسے اشارے سے چپ کرنے کا کہا لیکن وہ خاموش نہیں ہوئی۔ تم جو کہہ رہی ہو صحیح ہے لیکن بیٹا وہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ پتہ نہیں کون سی دشمنیاں گھر والوں سے اس نے مول لے لی ہیں کہ اپنے گھر سے اتنی نفرت کرنے لگا ہے۔ جب سے اس کی والدہ کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد تو گھر میں قدم ہی نہیں رکھتا، دن رات بس اپنے گروپ کے ساتھ۔
احمد شاہ جذباتی ہو گئے جب زرنش نے درمیان میں ٹوکا، اچھا بس کریں، بچہ ہے سمجھ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے لڑکوں کو اپنی دوستی بہت عزیز ہوتی ہے اور آریان کا ٹائم ان کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے، اس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی تھوڑا زیادہ وقت لگا دیتا ہے۔ آپ بھی بات کو سیریس لے لیتے ہیں۔ زرنش نے ٹاپک کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ مہرش نے بولنا چاہا مگر زرنش نے اسے چپ کروا دیا۔ مناہل تم کیا کھاؤ گی؟ حیدر نے اس سے پوچھا، جو ابھی اپنے کمرے سے فریش ہو کر نیچے کچن میں آئی تھی جہاں سب کھڑے ناشتے بنانے میں مصروف تھے۔ ساحل کافی بنا رہا تھا، مومن آملیٹ اور حیدر فروٹس کٹ کر رہا تھا، جبکہ آریان سامنے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ آپ سب کو ناشتہ بنانا آتا ہے؟ مناہل یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیوں میڈم، آپ کو کیا لگتا ہے ہم کام نہیں کر سکتے؟ حیدر نے فروٹس کی پلیٹ ڈائننگ پر رکھی۔ نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، میں یہ سب دیکھ کر بہت انسپائر ہوئی ہوں۔ کیسی مہارت سے سب کر رہے ہو، میں مدد کروں؟ وہ آگے مومن کے پاس گئی۔ نہیں نہیں، تم جاؤ، اب سب کچھ ریڈی ہے۔ مومن نے اسے روکا۔ لو اب میں اس گروپ کا حصہ ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی کام میں ہاتھ بٹاؤں۔ جیسے مناہل نے کہا فوراً ساحل بولا، تو ٹھیک ہے جیسے تمہاری خواہش، یہ سارے کافی کے مگ ڈائننگ ٹیبل پر لے جاؤ، اور یہ آریان کی چائے الگ سے، وہ کافی نہیں پیتا۔ ساحل نے اسے سارا سمجھایا۔ کیوں، آریان کو الرجی ہے کافی سے؟ مناہل نے آہستہ آواز میں کہا تو وہ تینوں ہنس دیے۔ چپ کرو نہیں تو پھر سے جھگڑا سٹارٹ ہو جانا ہے، تم یہ لے کر جاؤ۔ ساحل نے اسے فوراً تائید کی۔ مناہل سب کے لیے کافی مگ ڈائننگ ٹیبل پر لے کر آئی اور آریان کی چائے بھی لا کر رکھی۔ سر آ جائیں، ناشتہ ریڈی ہے۔ مناہل نے اسے آواز دی جو لاؤنج کے صوفے پر براجمان بڑے غور سے کچھ سن رہا تھا۔ مناہل کی آواز جب اس کے کانوں میں پڑی تو ایک نظر اسے دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ توبہ، نخرے تو بالکل اس کے شہزادوں والے ہیں، مناہل نے دل میں سوچا۔ کیا کہا آپ نے؟ آریان جو بیٹھنے لگا تھا مناہل کی طرف دیکھ کر بولا۔ کیا میں نے؟ وہ چونکی۔ ہاں، ابھی آپ نے کچھ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ ساحل، حیدر اور مومن بھی اپنی چیئرز پر بیٹھ چکے تھے۔ لو سر، اب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بھی بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں، میں نے کب منہ میں کچھ کہا ہے؟ آپ فکر مت کریں، میں کسی کی چغلی نہیں کرتی، دل کی بہت صاف ہوں۔ مناہل نے دونوں ہاتھوں کو اوپر کرتے ہوئے خود کا دفاع کیا۔ وہ سب ہنس دیے سوائے آریان کے۔ واقعی اس میں بحث سے کوئی نہیں جیت سکتا، آریان زیر لب بولا۔ دیکھا اب کون منہ میں بڑبڑایا؟ مناہل تالی مار کے بولی تو وہ آگے سے خاموش ہو گیا۔ اچھا مناہل، تم یہ سینڈوچ لو اور کھا کر بتاؤ کیسے بنے ہیں۔ حیدر نے جلدی سے اس کی طرف پلیٹ بڑھائی۔ اشل آپی، یہ مومن بھائی کی کال آ رہی ہے، اٹھاؤں یا نہیں؟ فرح ہاتھ میں فون لیے کمرے میں داخل ہوئی جہاں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اشل یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کتنی دفعہ کہا ہے فرح، میرا فون یوز کرنا ہوتا ہے تو کم از کم جو کالز آتی ہیں اس کے بارے میں تو بتا دیا کرو۔ اشل نے غصے سے سامنے کھڑی 15 سالہ فرح کو ڈانٹا۔ اچھا سوری نا، مجھے نہیں پتا چلا، وہ منہ چڑھا کر بولی۔ اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی اسکول جانے کے لیے؟ حد ہے فرح، میں تمہاری وجہ سے ہر دن لیٹ ہو جاتی ہوں، میرے تیار ہونے سے پہلے فوراً سے یونیفارم پہن لو ٹھیک ہے؟ اشل نے جیسے کہا فرح الٹے پاؤں جلدی سے کمرے سے بھاگی۔ جب نادیہ بیگم کی کچن سے آواز آئی، اشل جلدی سے باہر آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، اور اپنے ابا کو بھی کمرے سے بلا لاؤ۔ جی امی، ابھی آئی۔ اشل نے فون اسکرین کی طرف دیکھا جہاں مومن کی پھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کال پک کی۔ اشل حد ہے، تمہیں پتا ہے مجھے کتنی ٹینشن ہو رہی تھی، کہاں پر فون رکھ دیتی ہو؟ فون اٹھاتے وہ بول پڑا، سوری مومن، یہ فرح کی بچی کے پاس تھا میرا موبائل، اس نے بتایا ہی نہیں۔ اچھا وجہ چھوڑو، تم بتاؤ کس لیے کال کی؟ وہ جنجلا کر بولی، ضروری نہیں کسی مقصد کے لیے ہی کال کی جائے، بندے کا دل بھی چاہ سکتا ہے کسی کی آواز سننے کو۔ مومن نے جیسے کہا اشل آگے سے ہنس دی تو مومن جہانگیر، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے یونی جانا ہے اور میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ یہ ضابطی ہے ویسے، مومن درمیان میں بولا۔ اچھا رات کو بات کروں گی پلیز، امی بلا رہی ہیں۔ اشل نے یہ کہہ کر فون رکھا اور کمرے سے باہر نکلی، اور ساتھ ہی کمرے سے اپنے والد ضیاور خان کو بلایا اور ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔
جہاں فرا یونیفارم میں تیار بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ دیکھا امی، اشلاپی ہمیشہ لیٹ کرا دیتی ہیں مجھے، فرا نے جان پوچھ کر کہا تو نادیہ بیگم یہ سن کر ہنس دی۔ بہت چلاک ہو گئی ہو تم، اشل نے اس کے کان کھینچے۔ اف اپی چھوڑ دیں، بہت درد ہو رہا ہے، فرا چلائی تو زاور خان بولے، تو ٹھیک کر رہی ہے، اپنی بڑی بہن کے ساتھ ایسے کون بولتا ہے؟ ہاں ابا، آپ نے تو ہمیشہ اپنی بڑی لاڈلی بیٹی کی ہی سائڈ لینی ہے، چھوٹی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اب پھر سے فرا کا وہی ایموشنل ڈرامہ شروع ہو گیا تھا، وہ جو ہمیشہ کرتی تھی۔ سب گھر والے اس کی بات پر ہنس دیے۔ آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس وقت اسٹوڈیو میں وہ سب ریہرسل کرنے میں مصروف نظر آئے۔ جب اسٹوڈیو کے باہر مہرش کی گاڑی رکی، بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس، بالکل ویسٹرن کلچر کے شو کرتے، آنکھوں پر بلیک گوگلز لگائے، بڑی اکڑ سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ 1 2 3 گو! حیدر کی آواز پر مناہل فوراً سے ڈرم بجانا شروع کر دیتی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل یہی کر رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، اب پیسوں کے لیے اسے ڈرم بجانا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کہاں آ گئی؟ دل ہی دل میں اس نے خود کو کوسا۔ اب پھر آدھے گھنٹے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آریان نے مائک آف کیا تو سب نے اپنے انسٹرومنٹ نیچے رکھ دیے۔ مناہل نے سکھ کا سانس لیا اور اسٹیج سے نیچے اتری، اور سب تھکے ہارے صوفوں پر ڈھیر ہو گئے جب مہرش ان کے سامنے آئی۔ ہیلو گائز! اس کی آواز پر سب نے اسے چونک کر دیکھا۔ آریان نے جیسے سامنے کھڑی مہرش کو دیکھا تو غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ اب یہ یہاں کیا لینے آئی ہے؟ ساحل منہ میں بڑبڑایا، جبکہ مناہل یہ سب دیکھ کر تھوڑا کنفیوز ہو گئی کہ سب اس لڑکی کو دیکھ کر شوق کیوں ہو گئے۔ کیا ہوا؟ سب مجھے دیکھ کر چپ کیوں ہو گئے؟ مہرش نے سب کے چہروں کو بڑے غور سے دیکھا۔ ارے نہیں نہیں، آؤ مہرش بیٹھو۔ مومن جلدی سے کھڑا ہو گیا اور مہرش اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تو ریہرسل چل رہی تھی؟ مہرش نے آریان کی طرف ایک نظر دیکھا جو فون میں بزی تھا۔ ہاں، کانسرٹ ہے اگلے ہفتے کینیڈا میں، تو بس اسی کی تیاری ہو رہی ہے، ساحل نے بڑے شائستہ لہجے میں جواب دیا۔ اوہ آئی سی، اور یہ کون؟ اس نے سامنے بیٹھی مناہل کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ میں مناہل ہوں، مناہل نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کون مناہل؟ اس گروپ میں تو بس لڑکے ممبرز تھے، اور میرے خیال سے علی رمز تھا۔ مہرش نے آگے سے طنز کیا تو مناہل نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جب آریان نے یہ دیکھا، اس سے پہلے مناہل آگے سے کوئی جواب دیتی، وہ فوراً سے بولا، اس کا نام مناہل آفندی ہے اور یہ A5 گروپ کی ممبر ہے۔ علی نے جب بینڈ چھوڑا تو اس کی ریپلیسمنٹ میں یہ آئی تھی ایز اے ڈرمر۔ آریان کے لہجے میں ذرا سختی تھی۔ بڑے سنجیدہ انداز میں اس نے جواب دیا۔ اچھا، ویسے حیرانگی کی بات ہے، لڑکیاں اب گانے بجائیں گی، تمہیں آکورڈ نہیں لگتا؟ مطلب پاکستان میں تو یہ سب لڑکیوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، خاص کر کے ان کے پیرنٹس، چھوٹی سوچ۔ مہرش کے تیکھے الفاظ کا نشانہ اب مناہل تھی۔ جی بالکل ٹھیک کہا، لیکن اصل میں میرے پیرنٹس ایسے نہیں ہیں، شاید وہ آپ کے ہوں گے اس لیے آپ کو لگ رہا ہے، ورنہ پاکستانی پیرنٹس اپنے بچوں اور بچیوں سب کو ایکول رکھتے ہیں۔ اور رہی بات گانے کی، تو کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ صرف لڑکے ہی گا سکتے ہیں؟ بولیں، اور میرے خیال سے آپ شاید فیمیل سنگرز کو سنتی نہیں، آپ کو کچھ علم نہیں۔ مناہل نے بھی اسی ٹون میں جواب دیا، کیونکہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو بالکل چپ اپنے بارے میں کچھ بھی سہ جائیں۔ وہ شروع ہی سے اپنے اوپر ایک بھی بات برداشت نہیں کرتی تھی۔ اوہ، بہت اوور کانفیڈنس ہے تم میں، مہرش آگے بولنے لگی جب حیدر نے درمیان میں ٹوکا۔ اچھا آریان، تم نے مناہل کے پاسپورٹ کے بارے میں بات کی تھی؟ ایسا کرو تم اسے لے جاؤ تاکہ اس کا پاسپورٹ تو بن جائے۔ حیدر نے آریان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اوہ ہاں چلو مناہل، ویسے بھی دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ آریان یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں؟ مناہل نے سب کے چہروں کو دیکھا۔ ہاں تم ہی، اب اٹھ جاؤ۔ ساحل نے زبردستی مسکراہٹ سے اسے جانے کا کہا تو ساتھ مہرش بھی کھڑی ہو گئی۔ آریان، وہ میں تمہیں بتانا بھول گئی، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، پاکستان میں مارکیٹ کا مجھے اندازہ نہیں، تو کیا تم میرے ساتھ چل سکتے ہو؟ پلیز اس بار منع مت کرنا۔ اوکے، آریان نے مختصر سا جواب دیا اور اسٹوڈیو سے باہر نکلا۔ مہرش بھی اس کے پیچھے پیچھے چل گئی، جبکہ مناہل وہیں کھڑی رہی۔ یہ کون سی نئی بلا ہے اب؟ مہرش کے جاتے ہی مناہل نے سب سے پوچھا جو اس کی بات پر ہنس دیے تھے۔ آریان کی موم کی بہن ہے، امریکہ سے آئی ہے۔
ساحل نے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے اسے بتایا۔ تو امریکہ سے آئی ہے؟ تو ہمیں کیا، یہ شوقیاں تو بندہ وہیں چھوڑ کر آتا ہے نا۔ بڑی آئی بات کرنے والی۔ کیا تم لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ A5 گروپ میں لڑکی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ مناہل کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تو حیدر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور بڑے پیار سے مناہل کو سمجھانے لگا۔ دیکھو مناہل، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا اور نہ ہی تم میں اور باقی ممبرس میں کوئی فرق کیا ہے۔ یہ لڑکی ہے اور وہ لڑکے ہیں، تمہارا بھی اتنا ہی مقام ہے جتنا ہم سب کا۔ ہم سب اس گروپ کے ممبرز ہیں اور ہر ایک A5 گروپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اور رہی بات لوگوں کی، تو تمہیں پتہ ہے ہر چھوٹی بات کو تنقید کا نشانہ ضرور بنا لیتے ہیں، لیکن تم تو اسٹرانگ لڑکی ہو نا، تو ان چھوٹی موٹی باتوں کو کبھی دل پر مت لینا، سمجھ گئی؟ حیدر کی بات سن کر مناہل بے اختیار مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ آج پہلی بار اس کی دوست بشرا کے علاوہ کسی اور نے اسے یوں اتنی نرمی اور پیار بھرے انداز میں سمجھایا تھا۔ میں نے اس کھڑو کے ساتھ نہیں جانا پاسپورٹ بنوانے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میری سانسیں رک جائیں گی جب وہ اپنی ان ڈراؤنی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا ہے۔ قسم سے مومن، میں بتا نہیں سکتی، میں معصوم، مجھ پر کیا بیتتی ہے۔ تم لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ اللہ پوچھے تم سب کو، اگر تم لوگوں کے ساتھ یہ سب ہوتا نا تب میں پوچھتی تم لوگوں سے۔ وہ اپنی دھن میں مگن بولتی ہی جا رہی تھی جب پیچھے سے آریان کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ہو گئی میری برائیاں، تو اب چلیں؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا بڑے غصے سے دیکھ کر بولا۔ مناہل زبردستی ہنسی اور کہا، سر آپ ہمیشہ اتنی جلدی میرے پیچھے کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اسی وقت جب میں پرسنل بات شیئر کر رہی ہوتی ہوں؟ بتائیں نا مجھے۔ مومن، حیدر اور ساحل نے اپنی ہنسی کو بمشکل روکا۔ مس مناہل، آپ کی ان فضول باتوں کا جواب دینے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آگے میرا آپ ٹائم بہت ویسٹ کر چکی ہیں، سو پلیز آ جائیں۔ آریان چڑھ کر بولا تو مناہل خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ اف یار، کیا لڑکی ہے، مومن نے اس کے جاتے ہی کہا۔ جو بھی ہے، لیکن مناہل کی باتیں سننے کا مزہ بہت آتا ہے۔ آریان کی ٹکر کی ہے، حیدر نے بڑے مزے سے جواب دیا تو ساحل بولا، یہ تو صحیح کہا، اوور کانفیڈنس تو اعلیٰ لیول کا ہے، مطلب کیسے اس مہرش کو چپ کرا دیا۔ ویسے اس جیسی لڑکی کے لیے مناہل ہی پرفیکٹ ہے، ورنہ جیسی وہ موڑی لڑکی ہے، توبہ، میں تو بہت خوش ہوا جب مناہل نے اسے جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے، ہماری مناہل کسی سے کم نہیں، حیدر نے بات مکمل کی۔ احمد، دھیان سے جانا، اس بار منی تمہارے ساتھ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ رفیق صاحب نے تائید کی اور سارے کام کو سمجھایا۔ فکر مت کریں رفیق جمال، ضروری نہیں مناہل ہو تو ہی ہماری ڈیل ہو، اس کے بغیر بھی یہ ساری گینگ چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ کر لوں گا۔ ٹارگٹ کہاں آ رہا ہے؟ احمد نے تشویش کی۔ مال میں بلایا تھا تاکہ لوگوں کے رش میں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ ایڈریس میں نے تمہیں سینڈ کر دیا ہے، وہیں آدھے گھنٹے میں آتا ہوگا، تمہیں اس سے پہلے پہنچنا ہے وہاں۔ احمد نے یہ سنتے ہی اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی لے کر چلا گیا۔ نہیں، یہ دیکھو، یہ بیسٹ ہے۔ مہرش ہاتھ میں ایک بلیک فراک پکڑے آریان سے پوچھ رہی تھی، جو پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہا تھا کیونکہ اسے کوئی ڈریس پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے بتاؤں کہ کیسے شاپنگ کرتے ہیں، اور ضرورت ہی کیا تھی اسے اتنے مہنگے شاپنگ مال میں لانے کی؟ ابھی اکرم کی دکان سے 200-300 کا سوٹ لے کر دفع کرتے۔ مناہل نے آہستہ سے آریان کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اس کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیا تھا، پتہ نہیں وہ اپنی ہنسی روک ہی نہیں پایا تھا۔ نہیں رہنے دو، پھر گھر جا کر احمد شاہ کو بتائے گی کہ مجھے آریان نے ڈھنگ کی شاپنگ نہیں کروائی۔ آریان نے دھیمے لہجے میں کہا تو مناہل فوراً سے بولی، ارے ایک دفعہ اجازت تو دے، آگے ہمارا اتنا ٹائم ضائع کر چکی ہے۔ اوکے، لیکن کچھ الٹا سیدھا مت بولنا، آریان نے اسے سمجھایا۔ آپ فکر مت کریں، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ وہ شرارت سے آنکھ چپکائے آگے کی طرف بڑھی جہاں مہرش کھڑی ڈریس دیکھ رہی تھی۔ مہرش، تم سے ابھی تک ایک بھی ڈریس سلیکٹ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ اس نے اکڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو مناہل نے مضحکہ خیز آواز نکالی، مجھے تم سے کیا پرابلم ہونی ہے؟ بندہ کچھ دیکھ کر بولتا ہے، لیکن تمہیں تو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا بولنے کا، لیکن خیر میں تمہیں سب سکھا دوں گی۔
اف اللہ کی لڑکی، آریان نے بے اختیار دل میں سوچا۔ کیا کہا تم نے؟ مہرش یہ سن کر بھڑک اٹھی تو مناہل نے جلدی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لو، تم تو غصہ ہی کر گئیں۔ اچھا تمہیں پتا ہے، مجھے آریان کہہ رہا تھا کہ اسے یہ بلیک کلر کی فراک بہت پسند آئی ہے اور یہ مہرش پر سوٹ بھی کرے گی، لیکن دل کی باتیں پتہ ہی نہیں جاتی نا، تو بیچارہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں میں اس کا پیغام دے دوں۔ جیسے مناہل نے کہا، آریان نے اس کو گھورا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے اشارے سے مناہل کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو اپنے ہی انداز میں شروع ہو گئی۔ واقعی؟ مہرش کا منہ کھل گیا۔ ہاں نا، دیکھو پاکستان میں شام ہونے سے پہلے سڑکوں پر بہت سے منڈے پھیل جاتے ہیں، کچھ تو لوگوں کے آس پاس بھی بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تم سارا دن یہی ٹائم ویسٹ کرو گی تو ہم لیٹ ہو جائیں گے نا۔ راستے میں کوئی گینگسٹر ہمارا راستہ روک لے اور یہ جو تم نے اتنی مہنگی شاپنگ کی ہے نا، سب کی سب اپنے ساتھ لے جائیں گے، تمہارے تو سارے پیسے گئے نا، وہ بڑے مشکوک انداز میں بولی۔ آریان نے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، مہرش نے طنز کیا۔ تو ٹھیک ہے، تم یہیں رہو، ہم جاتے ہیں، بھئی ہم تو معصوم سے لوگ ہیں، یہ گنڈوں سے ہمیں نپٹنا نہیں آتا، تم کرتی رہو اپنی شاپنگ۔ یہ کہہ کر مناہل مڑی جب پیچھے سے مہرش وہی فراک پیک کروا کر جلدی سے ان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ رکو، اس نے جلدی سے آواز دی۔ دیکھا نا، ہو گئی شاپنگ؟ مناہل نے آنکھ چپکائی اور آریان سے کہا تو وہ آگے سے خاموش رہا۔ آریان، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ واقعی پاکستان میں ایسا ہوتا ہے؟ مہرش نے فوراً تصدیق کی۔ سر بتائیے نا مہرش کو، کیا ہمارا ملک جیبوں کو کاٹنے میں، چوری کرنے میں مہارت حاصل نہیں رکھتا؟ پتہ ہے گنڈے چور دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں، اب تو پھر رات ہو رہی ہے۔ ناہل بڑے مزے سے اسے ڈرا رہی تھی جب آریان بولا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ گینگسٹر سے بچ کر رہنا، بہت خطرناک ہوتے ہیں یہ، مختلف لوگوں کے بھیس بدل کر آ جاتے ہیں اور لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جیسے آریان نے کہا، ناہل نے فوراً خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ان کے درمیان بھی ایک گینگسٹر روپ بدل کر کھڑی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ ناہل نے ہاں میں ہاں ملائی تو وہ تینوں مال سے باہر آ رہے تھے جب ناہل نے سامنے کھڑے احمد کو دیکھا۔ جب احمد کی نظریں ناہل پر پڑیں تو وہ بے اختیار مسکرایا، جبکہ اس نے آگے سے کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا تھا۔ مناہل، تم سے تیز نہیں چلا جاتا؟ آریان اس کا ہاتھ ہمیں فوراً اسے باہر لے کر آیا تھا۔ ویسے تو بہت باتیں کرتی ہو، یہ وہ پتہ نہیں، یہ مال ہے، یہاں پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ لڑکا کیسے تمہیں دیکھ رہا تھا؟ آریان نے غصے سے اسے کہنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتہ چلا، مناہل بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ہاں تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھو مناہل، تم ہمارے گروپ کا حصہ ہو، تمہاری حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو، کیونکہ لڑکیوں کی عزت میرے لیے بہت اہم ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ آریان کی یہ بات سن کر مناہل وہیں سمٹ کر رہ گئی۔ وہ آگے سے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، لیکن نہیں، وہ گینگسٹر ہے اور اس کی زندگی میں ان سب اچھے لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بس اپنے مقصد کے لیے یہاں آئی ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حیدر، ساحل، مناہل، آریان سب ایک ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ پاسپورٹ بنانے کے بعد وہ سب رات کے کھانے کے لیے باہر آئے۔ تو مناہل، کیسا رہا آریان کے ساتھ دن؟ آئی ہوپ ہمارے لیڈر نے تمہیں زیادہ جھٹکا نہیں ہوگا۔ ساحل نے جان بوجھ کر بات سٹارٹ کی۔ آریان نے مناہل کی طرف سرسری سا دیکھا جو جواب دینے کے لیے تیار تھی۔ دیکھو ساحل، میں نے جو بھی آریان سر کے بارے میں کہا وہ سب غصے میں تھا، لیکن اصل میں وہ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں۔ اب میں اگر ان کی تعریف کروں گی تو وہ زیادہ ہواؤں میں اڑنے لگیں گے، اس لیے یہ باتیں کبھی کسی وقت اور میں بتاؤں گی، ایسی جگہ جہاں میرے پیچھے کھڑے ہو کر باتیں سننے والا کوئی نہ ہو۔ ساحل اور کہکا لگایا۔ آریان نے آگے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ اچھا تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ لڑکیوں کو تو ویسے بھی کوکنگ کا بہت شوق ہوتا ہے۔ حیدر اب بڑی دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ مجھے تو بس لوگوں کو کڈنیپ اور انہیں گولی مارنی آتی ہے، یہ لڑکیوں والے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ مناہل نے جیسے کہا سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے مجھے شروع سے لڑکیوں والے شوق نہیں ہیں، ہمیشہ لڑکوں جیسی عادت تھی، ڈرم بجانا، گانا گانا، یہ سب۔ میری امی تو مجھے کہتی تھی، منی یہ کام چھوڑ دے،
کسی لڑکے نے تجھ سے شادی نہیں کرنی، لیکن میں نے کہا میں جیسے بھی ہوں اسی میں خوش ہوں، اگر کسی نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو ایسے ہی کر لے گا۔ آریان چاہے دوسروں کو یہ دکھائے کہ وہ فون میں مصروف ہے، مگر وہ اس کی ایک ایک بات کان لگا کر سن رہا تھا، اور ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ مناہل کی بات نہ سنے۔ ابھی یہی گفتگو زیر بحث تھی جب مومن اور اشل آتے ہوئے معلوم ہوئے۔ لو، ہمارا بھائی بھابھی کے ساتھ آ ہی گیا، ساحل اسے دیکھ کر بولا۔ چپ کر کمینے، مومن نے ایک ہلکا سا تھپڑ ساحل کے کندھے پر رسید کیا۔ اشل نے سب کو سلام کیا۔ جب اس نے مناہل کو دیکھا تو آریان نے جواب دیا، علی کی ریپلیسمنٹ میں آئی ہے۔ اوہ گڈ، وہ فوراً مناہل کے گلے لگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مناہل نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ یہ اشل زاور ہیں، میری کزن، مومن نے مناہل کو بتایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں، مناہل نے ایک نظر اشل کی طرف دیکھ کر کہا، جو سادہ سے لباس میں بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینک یو۔ ماشاءاللہ تمہاری آنکھیں بھی کسی سے کم نہیں، اشل نے جیسے کہا۔ آریان پل بھر میں وہیں تھم گیا۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مناہل کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ آنی، میں کہہ رہی ہوں یہ آریان آپ سب کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ اس کے گروپ میں کیا ہو رہا ہے؟ مہرش نے غصے سے شاپنگ بیگ بیڈ پر پھینکے۔ اب کیا کر دیا اس نے؟ زرنش نے اکتا کر مہرش سے پوچھا، جو غصے سے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ آپ کا منہ بولا بیٹا، اپنے گروپ میں علی کی جگہ ایک لڑکی کو لے آیا ہے؟ مطلب پاگل ہو گئے ہیں سب؟ اس کا سٹینڈرڈ تو دیکھ لیتے، جاہل گوار لڑکی کو اٹھا کر گروپ کا ممبر ہی بنا دیا۔ نہ اس میں بات کرنے کے مینرز ہیں، میں تو اسے برداشت ہی نہیں کر پائی، پتہ نہیں اتنے دنوں سے وہ اسے کیسے جھیل رہے تھے۔ مہرش نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ مہر میری جان، تم ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتی ہو؟ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ زرنش نے بڑے پیار سے اسے مخاطب کیا۔ مناہل آفندی نام ہے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہے، مہرش نے جل کر کہا۔ تو اس میں اتنی ٹینشن والی کیا بات ہے، وہ صرف گروپ ممبر ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ زرنش نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ جی ہے تو گروپ ممبر ہی، مگر دیکھ لیجیے گا ایک دن یہی لڑکی ہم سب کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کرے گی۔ اور جیسے آریان اس کی سائڈ لے رہا تھا نا، میں بتا رہی ہوں آریان اسے پسند کرتا ہے۔ جیسے مہرش نے کہا، زرنش ہنس پڑی۔ آپ ہنس رہی ہیں؟ مہرش کو اور غصہ آیا۔ دیکھو مائی ڈیئر، ابھی تمہیں آئے ایک دن ہی ہوا ہے، ایسے اندازہ مت لگاؤ۔ اور رہی بات آریان کی، تو وہ اپنے ہر گروپ کے ممبر کی بہت سائڈ لیتا ہے، چاہے پھر منائل ہو یا ساحل، حیدر یا مومن، اسے سارے A5 گروپ کے ممبرز بہت ہی پیارے ہیں، اور تم اس لڑکی کے بارے میں ایسا ویسا سوچ کر اپنا خون مت جلاؤ۔ آریان کی شادی صرف تم سے ہی ہوگی اور کسی سے نہیں، سن لیا؟ زرنش نے بڑے نرم لہجے میں اسے سمجھایا، تو مہرش یہ سن کر مسکرا دی۔ اچھا چلو اب نیچے آؤ، احمد صاحب آ گئے ہوں گے، زرنش نے یہ کہتی کمرے سے باہر نکلی۔ اشل ابھی مت جاؤ، میں نے تم سے بات کرنی ہے پلیز۔ مومن نے اشل کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا، جو گاڑی سے باہر نکلنے لگی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو مومن، آگے میں نے تم سے کتنی باتیں کی تو ہیں، اور ویسے بھی اگر چچی جان کو پتہ چل گیا نا کہ ان کا اکلوتا بیٹا مومن جہانگیر اشل کے ساتھ ہے، تو وہ سارے گھر کو سر پر اٹھا لیں گی۔ اشل کی بات سن کر مومن ہنس پڑا، اور اس نے ابھی تک اشل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تو کیا ہے، میں اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ ہوں، وہ کچھ نہیں بولیں گی، مومن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ واہ، باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے۔ اچھا اب میرا ہاتھ چھوڑو اور مجھے جانے دو، امی ابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اشل نے اپنا ہاتھ مومن کی گرفت سے چھڑایا اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ مومن بھی ساتھ گاڑی سے باہر آ گیا۔ بہت ظالم ہیں آپ، وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر بولا۔ اشل نے مڑ کر مومن کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ جب سامنے سے مومن کی والدہ نازنین جہانگیر کو دیکھ کر اشل وہیں رک گئی۔ کہاں سے آ رہی ہیں میڈم؟ ماما میری بات سنیں، مومن فوراً آگے کو بڑھا۔ تم چپ کر جاؤ مومن، کچھ نہیں بولو گے، آگے اس لڑکی کی محبت نے تمہیں ویسے ہی پاگل کر دیا ہے، اسے تو شرم آنے سے رہی، مگر تم ہی تھوڑی سی شرم کر لو، بندہ کوئی سٹینڈرڈ دیکھ کر کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے نا، نہ کھانے کے پیسے ہیں اور یہاں محبت لڑانے کے لیے میرا ہی بیٹا ملا ہے۔ نازنین کے الفاظ سے نفرت کا اندازہ اشل بخوبی لگا سکتی تھی۔
مگر وہ آگے ایک لفظ نہیں بولی۔ ماما پلیز خدا کے لیے چپ کر جائیں، اس میں عشل کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے مجھ سے نہیں کہا تھا بلکہ آپ کے بیٹے کو ہی اس سے محبت ہوئی ہے، اور ایک بات تو واضح ہے، میں عشل کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں، لیکن میں نے صرف عشل سے ہی محبت کی ہے اور اسی کے بارے میں سوچا ہے، اور اگر آئندہ کسی نے بھی اس کے کردار کے بارے میں کچھ بھی بولنے کی جرات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مومن غصے سے بے قابو ہو کر بول پڑا، آخر وہ کب تک اپنی والدہ کی کڑوی باتیں سہتا؟ ہر دفعہ اس کی والدہ عشل اور اس کے تایا کی ایسے ہی بےعزتی کرتی تھیں۔ عشل بالکل چپ اپنے گھر کی طرف چلی گئی، اس نے آگے سے کسی کو بھی جواب نہیں دیا، اپنے آنسوؤں کو روکے وہ وہاں سے چلی گئی۔ مومن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس سے اور بھی کوئی خوبصورت لڑکیاں ہیں ہمارے خاندان میں، نازنین زچ ہو کر بولیں، اور وہ عشل نہیں ہیں، سن لیا، کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر مومن اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نازنین آگے سے بے بس اسے جاتا دیکھتی رہ گئیں۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی اسے نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ گھر آنے کے بعد عشل نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، نہ جانے کتنی دیر وہ اکیلی روتی رہی تھی۔ جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اس نے جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے زیور خان کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ بابا آپ اندر آئیں۔ عشل نے اپنے بابا کو سہارا دیے اندر بیڈ پر بٹھایا، جو چھڑی کے ساتھ چلتے تھے۔ وقت سے پہلے بیماریوں نے زیور خان کو بوڑھا کر دیا تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میڈیسن لی آپ نے؟ یاد آ جانے پر عشل نے فوراً پوچھا۔ ہاں لی تھی، تمہاری اماں کو کہاں بھولتا ہے، اچھا کرتی ہیں امی۔ عشل اپنے والد کی گود پر سر رکھے گھٹنوں میں کے بل بیٹھی تھی۔ یونیورسٹی ٹیچنگ کیسے جا رہی ہے؟ زیور نے اگلا سوال کیا۔ بہت زبردست، عشل نے مختصر سا جواب دیا۔ آج کچھ ہوا ہے بیٹا؟ زیور خان نے جیسے پوچھا عشل نے اپنا چہرہ اٹھا لیا۔ نہیں بابا، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے بات چھپانے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ وہ اس بات کو بہتر جانتی تھی کہ اس کے والد عشل کی ہر بات کو جان لیتے ہیں۔ چچی نے کچھ کہا ہے؟ یہ کون سی نئی بات ہے ابا، وہ تو ہر روز کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں۔ عشل کی آواز بھیگ گئی۔ ابا آپ مومن سے بات کریں اور اسے کہیں کہ وہ اپنی امی کی پسند سے شادی کر لیں۔ میں ایسے گھر میں کیسے جاؤں جہاں میری اور میرے گھر والوں کی کوئی عزت نہیں؟ عشل کی آنکھوں کے کونے نم ہو گئے۔ میں نے بہت دفعہ مومن کو کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کہاں اور ہم کہاں، لیکن کیا کروں، کوئی بات ہی نہیں مانتا، یہی کہتا ہے کہ عشل کا رشتہ آپ کہیں نہیں کریں گے، اب چھوٹے بھائی کا بیٹا ہے، خون ہے ہمارا، کیسے اس کی بات کو ٹال دوں؟ زیور خان نے ساری بات بتائی تو عشل آگے سے چپ ہو گئی۔ ہاں ہاں میں بس ابھی نکل ہی رہی ہوں۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، تم فون رکھو۔ مناہل نے جلدی سے فون اپنی پاکٹ میں ڈالا، بالوں کو بونی میں باندھا، وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی کہ عین اسی وقت آریان بھی کمرے سے باہر نکلا۔ اس وقت مناہل کو تیار دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، کلائی میں بندی گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے اسے روکا۔ گھر؟ مناہل نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا مطلب گھر؟ یہ وقت ہے گھر جانے کا؟ آریان چونک کر بولا۔ ارجنٹ کام ہے، تایا جان کی ابھی کال آئی ہے، وہ ٹیکسی بھیج رہے ہیں، میں صبح ہونے سے پہلے آ جاؤں گی۔ مناہل نے ہڑبڑی سے جواب دیا۔ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ایسے رات گئے ٹیکسی میں جانا سیف نہیں ہے۔ آریان نے جیسے کہا وہ فوراً بولی، نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاتی ہوں، شکریہ۔ تم یہیں رکو، میں بھی گاڑی کی چابی لے کر آتا ہوں۔ آریان کمرے میں گیا اور گاڑی کی چابی لے کر آیا۔ مناہل اگر اسے پتہ چل گیا کیا کروں اب؟ اس نے بے چینی سے سوچا۔ تو آریان چابی لے کر کمرے سے باہر آیا۔ چلو آؤ، میں تمہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ مناہل بالکل خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی رفیق صاحب کو میسج کر دیا تھا کہ وہ ٹیکسی نہ بھیجیں اور سب کچھ دیر کے لیے اپنے اپارٹمنٹ میں آ جائیں، ایک فیملی کے طور پر، تاکہ آریان کو کسی بھی قسم کا شک نہ ہو۔ ویسے آدھی رات کو کون سا ارجنٹ کام ہے؟ آریان نے گاڑی چلاتے ہوئے مناہل سے پوچھا۔ بس تایا جان کا مجھ سے ملنے کو دل کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے بلا لیا۔ واہ اتنا پیار! آریان طنزاً ہنسا۔ کیوں، آپ کو کیا ہے؟ مناہل کو غصہ آ گیا۔ نہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ویسے اس زمانے میں تایا تائی جان سے اتنا پیار یہ تھوڑا عجیب ہے،
اس نے گاڑی کا گیئر بدلتے ہوئے کہا۔ وہ عام ہولیے میں بھی کتنا پرکشش لگ رہا تھا۔ مناہل نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے سوچا، جی دوسروں کا تو پتہ نہیں، لیکن میرے تایا تائی جان مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ماما پاپا کی وفات کے بعد انہوں نے ہی مجھے سنبھالا ہے۔ جیسے ہی مناہل نے کہا، آریان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے پیرنٹس نہیں ہیں؟ نہیں، اس لیے تو میرا ان سب سے زیادہ پیار ہے۔ مناہل مسکرائی تو آریان آگے سے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے قریب رکی۔ سر آپ ہی آئے نا؟ نہیں، تم جاؤ اب، بہت ٹائم ہو گیا ہے، اور صبح اکیلی مت آنا، ہم میں سے کوئی تمہیں لینے آ جائے گا۔ آریان نے اسے تائید کی۔ مناہل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلنے لگی جب آریان کی بات سے وہ رک گئی۔ اور ہاں، اپنا دھیان رکھنا، میرا مطلب، آریان فوراً سے بولا۔ یہ سن کر مناہل مسکرا دی۔ کچھ نہیں ہوتا آریان شاہ، وہ یہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گئی۔ آریان بھی اپنی بات پر ہنس دیا۔ تیری وجہ سے مجھے اپنے کام کو چھوڑ کر آنا پڑا۔ مناہل نے سامنے باندھے لڑکے کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ فوراً سے التجا کرنے لگا۔ منی، ہم تمہیں نہ ہی بلاتے، لیکن یہ سالہ تب سے ہی یہی راگ لاپ رہا تھا۔ اتنی دفعہ کہا ہے پیسے دے اور جان چھڑا لے۔ رفیق صاحب غصے سے اس لڑکے کی طرف دیکھ کر بولے۔ تو مناہل نے اس لڑکے کو منہ سے پکڑ کر دبوچا۔ کیوں بھائی، کیا ہوا ہے؟ تمہیں زیادہ ڈر لگ رہا ہے؟ اپنی جان سے زیادہ پیسے عزیز ہیں؟ نہیں، مجھے جانے دو۔ وہ تو تجھے ہم تب جانے دیں گے جب ہمیں پیسے دے گا تو۔ مناہل نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ صبح ہوتے ہی ساحل اسے گھر سے لینے آ گیا تھا۔ جب رفیق صاحب نے ایک دفعہ پھر اسے اس کے مقصد کے بارے میں بتایا تاکہ وہ کہیں بھٹک نہ جائے۔ مجھے تو ڈر ہے رفیق صاحب، اگر منی نے پورا کام نہ کیا تو؟ سکینہ بیگم نے سامنے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا۔ تو فکر نہ کر سکینہ، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ رفیق جمال نے بڑے فخریہ طور پر کہا۔ اگر اس نے ایسا کر دیا تو؟ سکینہ نے تنزل مسکراہٹ اپنے چہرے پر لائی۔ تو اس دن اس کا دنیا میں آخری دن ہوگا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور مناہل کی A5 کے ساتھ اپنائیت بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے درمیان رہ کر وہ ہر چیز بھول جاتی تھی۔ اس نے کبھی اتنی خوشی محسوس ہی نہیں کی تھی جتنا وہ ان سب کے ساتھ کرتی۔ مومن، ساحل اور حیدر اس کی ہر بات کا دھیان رکھتے اور بالکل چھوٹی بہن کی طرح اس سے پیار کرتے، اور مناہل بھی اس بات کو بخوبی جان گئی تھی کہ وہ ان سب پر آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکتی تھی۔ مناہل اٹھو، ساحل نے آ کر اسے جگایا۔ میں نے نہیں جانا جاگنگ واگنگ پر۔ اس نے اپنے اوپر پھر کمبل اوڑھ لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور تمہیں پتہ ہے نا آج ساری تیاری کرنی ہے، کل ہم سب کی فلائٹ ہے، اور آریان کے غصے کا تو تمہیں پتہ ہے۔ اٹھ جا میری پیاری بہن، اب ہر دفعہ کی طرح میں تمہیں نہیں بچاؤں گا، سب ناشتے میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، اٹھ جاؤ۔ ساحل اس کے بیٹھ کے سرہانے پر کھڑا بول رہا تھا۔ اچھا جاؤ، میں آتی ہوں 5 منٹ میں۔ وہ کمبل سے منہ نکال کر بولی۔ یہ تمہارا فون کب سے بجا ہے؟ کسی رفیق انکل کی کال ہے، اٹھاؤں؟ جیسے ساحل نے کہا، مناہل کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر دو مجھے، میرے فون کو ہاتھ مت لگانا۔ مناہل نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ اچھا، ایسا کیا چھپا کے رکھا ہے تم نے فون میں؟ ساحل نے مشکوک انداز میں مناہل سے کہا تو اس نے مضحکہ خیز آواز نکالی۔ بہت خطرناک چیز ہے میرے فون میں۔ اچھا جاؤ، اب میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جانا۔ ساحل یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلا۔ مناہل نے گہرا لمبا سانس لیا اور فون اٹھایا۔ کہاں ہو منی؟ میں کب سے کال کر رہا ہوں، اور ایک تم ہو کہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی۔ اتنی بزی ہو گئی ہو تم؟ رفیق صاحب تو جیسے برس پڑے تھے۔ سوری تایا جان، اصل میں اب کنسرٹ کے دن قریب آ رہے ہیں تو اس وجہ سے مصروفیات زیادہ ہو گئی ہیں۔ آپ بولے، میں سن رہی ہوں۔ منی، یہ یاد رکھنا کہ تو وہاں ان کا پیسہ لینے گئی ہے، ان سے رشتہ بنانے نہیں۔ یہ بات کبھی بھولنا مت کہ تم ایک گینگسٹر ہو۔ مناہل آفندی نہیں، جو بہت معصوم لڑکی ہے۔ سن لیا تم نے؟ اگر پلان میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے گروہ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ رفیق جمال نے اسے سارے حالات سے واضح طور پر آگاہ کیا۔ مناہل آگے سے ایک لفظ نہیں بول پائی۔ منی، میری بات دھیان سے سن۔
وہ تیرے ساتھ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، وہ سب تیرے ماں باپ کے قاتل ہیں۔ انہی امیر لوگوں کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کا قتل ہوا تھا۔ ان کے پیسوں کی وجہ سے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، زہریلے سانپ ہیں جو اپنے مالک کو ہی ڈس لیتے ہیں۔ تیری پرواہ صرف ہم کرتے ہیں، تمہارے تایا اور تائی کے علاوہ کوئی تمہارا سگا نہیں ہے۔ مناہل کا یہ سن کر دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کمرے سے باہر لاؤنج میں بیٹھے آریان، ساحل، حیدر اور مومن کی طرف دیکھا، جو ابھی تک اس کے انتظار میں باہر بیٹھے تھے کہ کب مناہل آئے اور وہ ناشتہ شروع کریں۔ اسے لمحے بھر کو ان سب کی اپنائیت اور وہ پیار یاد آنے لگا، کیسے وہ سب اس کی عزت کرتے تھے، اس کے ہر خواہش کی پورے دل سے قدر کرتے تھے۔ کیا کبھی اس کے تایا تائی جان نے ایسا کیا تھا؟ مناہل اسی کشمکش میں فون کان سے لگائے کھڑی تھی جب رفیق جمال کی آواز نے اسے بیدار کیا۔ کہاں کھو گئی ہو منی؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ بس اب 2 مہینے مزید رہنا ہے، پھر بس یہ مشن ختم اور تو پیسے لے کر گھر واپس آ جائے گی، سمجھ گئی ہو؟ جی تایا جان، میں سمجھ گئی۔ یہ کہہ کر مناہل نے فون بند کر دیا۔ دل میں بوجھ سا وہ محسوس کرنے لگی۔ وہ ان سب لوگوں کو دھوکہ دے رہی تھی۔ جس دن ساحل، حیدر، مومن اور آریان کو میری سچائی معلوم ہوگی، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ مناہل وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب آ جاؤ، ناشتہ کرو، حیدر نے اسے آواز دی۔ مناہل باہر آئی اور چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کیا ہوا مناہل؟ ساحل نے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، مناہل جبراً مسکرائی۔ اگر آریان نے کچھ کہا ہے تو تم ہمیں بتا سکتی ہو، ہم سب ہمیشہ تمہاری سائڈ پر ہیں، مومن نے جوس کا گلاس ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تو مناہل ہلکا سا ہنس دی۔ آپ کچھ کہہ کر تو دیکھیں، میری پوری آرمی میرے ساتھ کھڑی ہے، ویسے میں اکیلی ہی ان کے لیے کافی ہوں۔ مناہل نے شرارت بھرے انداز میں آریان کو دیکھا، جو اس کی بات سن کر آگے سے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ گائز، پرسوں کی رات ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہماری پرفارمنس 100% ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں سب اپنی پوری کوشش کریں۔ آریان نے جیسے کہا، سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر، آپ فکر مت کریں، اس دفعہ ہم نے ساری اگلی پچھلی کسر پوری کر دینی ہے، مطلب ساری دنیا حیران رہ جائے گی اور سب لڑکیاں جو آپ پر فدا ہیں وہ میری فین ہو جائیں گی۔ مناہل بڑے جوش سے بول رہی تھی۔ ساحل، حیدر اس کی بات سن کر ہنسی کنٹرول کر نہ پائے۔ مس مناہل، اتنے بھی پرجوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنس ہو رہی ہیں۔ آریان نے بے نیازی سے جواب دیا۔ لو کر لو بات، پہلے کہہ رہے تھے 100% دینا ہے اور اب یہ ایک بات بولیں جس پر ہم قائم رہیں۔ مناہل نے منہ بنایا۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں، البتہ آپ کے اس جوش میں بولی جانے والی بیوقوف باتوں کے بارے میں آگاہ کروایا ہے۔ آریان کی بات سن کر مناہل فوراً بول پڑی۔ کیا میں بیوقوفوں والی باتیں کرتی ہوں؟ ہائے اللہ، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔ مناہل اب بڑے ڈرامے بازی کے انداز میں کمر پر بازو رکھے ماتھے پر ہاتھ ٹکائے بولی۔ سب اس کی حرکت پر ہنس دیے۔ اب پھر سے ان کی نوک جھوک کا آغاز ہو گیا۔ اوف، یہ تمہارے ڈرامے۔ آریان چائے کا کپ پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا۔ مناہل یہ سن کر اور بلند آواز میں بولی تاکہ آریان اس کی بات سن سکے۔ میں ڈرامے کرتی ہوں ساحل؟ مومن، بتاؤ کیا میں ایسی ہوں؟ وہ بڑا معصوم چہرہ بنائے ان سے پوچھ رہی تھی تو حیدر نے کہکا لگایا۔ نہیں مناہل، تو اتنی شریف سی ہے، بس آریان کو پتہ نہیں چلتا۔ ہاں ہاں، مومن اور ساحل نے یکجا کہا۔ ہائے میں صدقے جاؤں، ایک تم تینوں ہی تو مجھے سمجھتے ہو، ورنہ اس ظالم دنیا کے لوگوں نے مجھے کب کا مار دینا تھا۔ آریان اب کی بار کھلکھلا کے ہنسا اور وہ واحد لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی جس کی باتوں نے اسے ہنسایا تھا۔ بھائی، یہ وہی لڑکی ہے جس نے میرا کڈنیپ کیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے اچھے سے، یہ وہی ہے۔ زریاب نے اخبار میں چھپی A5 گروپ کی تصاویر میں اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ زاور راجپوت، جو صوفے پر براجمان سوٹ بوٹ میں مربوط بڑے آرام سے فائل کو دیکھنے میں مصروف نظر آ رہا تھا جب زریاب نے اخبار اس کے سامنے کی۔ کون؟ یہ لڑکی، اس نے میرا کڈنیپ کیا تھا اور پیسے بھی اسی نے منگوائے تھے۔ زریاب مناہل کے چہرے پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ زاور نے جب مناہل کی پکچر کو دیکھا تو اس نے کہکا لگایا۔ پاگل ہو گیا ہے زریاب، اتنی معصوم اور خوبصورت لڑکی کو تم گینگسٹر کہہ رہے ہو؟
واقعی بھائی میں سچ بول رہا ہوں، یہ جتنی معصوم اور پیاری دکھتی ہے اتنی نہیں ہے، اس کا پورا گروہ ہے۔ اور یقین کریں اس رات کانسرٹ سے مجھے یہ گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ دریاب کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، اسے اس طرح دیکھ کر وہ بوکھلا سا گیا۔ کیا تم واقعی شور ہو کہ یہ وہی لڑکی ہے؟ مگر یہ تو مشہور A5 گروپ کی ممبر ہے، اور یہ گینگسٹر، کچھ عجیب کمبینیشن نہیں ہے؟ زاور نے اخبار سامنے میز پر رکھا۔ لیکن سچ یہی ہے کہ یہ لڑکی گینگسٹر ہی ہے، اور بہت ہی چالاک قسم کی ہے۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو اتنا بہادر نہیں دیکھا، یوں ہاتھ میں گن پکڑتے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ مگر اس رات مجھے اچھے سے یاد ہے، یہی زبردستی لے کر گئی تھی۔ دریاب نے اس رات کے متعلق ایک ایک بات یاد کرتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے بہت افسوس ہے اپنے بھائی پر، زاور نے مایوسی سے جواب دیا۔ کیوں؟ تم ایک لڑکی سے ڈر گئے؟ کتنی شرمندگی کی بات ہے، ایک لڑکی سے دریاب راجپوت ڈر گیا۔ یہ سنتے دریاب بھڑک اٹھا۔ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں، اس وقت آپ کے پاس اصلی گن تھی۔ اس وقت اس کے پاس اصلی گن تھی زاور بھائی، اور اگر میں نہ جاتا تو وہ واقعی مجھے گولی مار دیتی۔ لیکن خیر، اب میں اپنا بدلہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس کی اصلیت سب کے سامنے نہ لا دی تو میرا نام بھی دریاب راجپوت نہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بدلہ لینے کے لیے اس میں تیش تاری ہو گیا ہو۔ چھوٹے، تو کچھ نہیں کرے گا، جو بھی کرنا ہوگا وہ میں کروں گا۔ بدلہ لینا ہے نا، تو ٹھیک ہے، بس پھر اب تو دیکھتا جا میں کرتا کیا ہوں اس گینگسٹر کے ساتھ۔ زاور نے بڑی اکڑ سے جواب دیا۔ دریاب یہ سن کر اپنے بھائی کے گلے لگ گیا۔ وہ سب اسٹوڈیو پہنچے تھے۔ سارے گروپ نے A5 کی شرٹ اور بلیو جینز پہنی ہوئی تھی۔ ناہل نے بالوں کی ہائی پونی ٹیل بنا رکھی تھی۔ ساحل کے ساتھ موبائل میں گیم کھیلتی وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ ساحل، اب تم ہارے نا، پھر دیکھ لینا۔ ناہل نے غصے سے جھڑکا تو ساحل فوراً بولا، تمہاری وجہ سے ہارتا ہوں میں۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا جب آریان بولا، ساحل یہ گیم اب بند کرو، کام کے وقت صرف کام ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ اوکے، ساحل نے یہ کہتے گیم بند کی۔ مناہل نے غصے سے دانت پیچھے۔ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے یہ کھڑوس۔ مناہل زیر لب بڑبڑائی۔ مناہل، اونچی آواز میں بات کیا کرو، یہ منہ میں بات کرنے والی تمہاری عادت جا نہیں رہی؟ اس نے رک کر مناہل کی طرف دیکھ کر کہا۔ سر، آپ کو ہمیشہ یہ کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی برائی ہی کر رہی ہوں؟ کیا پتا میں حیدر کے بارے میں ہی کچھ بول رہی ہوں، ہمیشہ آریان شاہ کے بارے میں نہیں سوچتی میں، مناہل نے طنزاً کہا۔ لیکن آریان اس کی بات نظر انداز کر کے اندر داخل ہو گیا۔ منی، اتنا نہ لڑا کر، کسی دن مر جانا ہے تم نے لڑ کے، اور ہم مناہل کہاں سے لائیں گے؟ مومن نے پیار سے اس کی پونی کو ہلکا سا کھینچا۔ اف مومن بھائی، کتنی دفعہ کہا ہے میرے بال مت کھینچا کریں، مجھے دوبارہ پونی نہیں بنتی۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھیں، خراب ہو گئی ساری۔ جب حیدر نے دیکھا تو وہ فوراً بولا، ایک منٹ رکو، میں کرتا ہوں ٹھیک۔ وہ مناہل کے بیک سائڈ پر کھڑا ہو گیا اور اس کے کھلے بالوں کو بڑی نفاست سے باندھ دیا۔ تھینک یو۔ ناہل کے چہرے پر جہاں بھر کی خوشی چھا گئی۔ ایسے ہی ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ حیدر نے پیار سے اسے کہا تو وہ ہنس دی۔ اگر یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہو تو کام کر لیں۔ آریان سٹیج پر کھڑا انہیں دیکھ کر بولا۔ لو پھر سے سڑو شروع۔ مناہل آہستہ سی آواز میں بولی۔ ہاں آف کورس۔ مومن یہ کہتے اسٹیج پر گیا، باقی سب بھی اپنے انسٹرومنٹ لیے مخصوص مارک کی گئی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور مناہل ڈرم کے سیٹ اپ کے سامنے بیٹھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، گرمیوں کی کڑی دھوپ سے ہر چیز حدت سے جھلس رہی تھی۔ ایسے میں رفیق صاحب اپنے اپارٹمنٹ کی نشست گاہ میں بڑے مزے سے بیٹھے اگلے ٹارگٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے جب سکینہ بیگم منہ پر ڈھیر سارا غصہ لیے اندر داخل ہوئیں۔ میں اتنی دفعہ کالز کر چکی ہوں لیکن آپ کی لاڈلی منی نے ایک کبھی جواب نہیں دیا۔ میں کہہ رہی ہوں رفیق صاحب، یہ لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، مجھے تو ڈر ہے اس بات کا کہ ہمارے پیسوں کو کیا ہوگا۔ سکینہ سامنے صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوا ہے، اور اسے فون کیوں کر رہی تھی تم، جب تمہیں معلوم ہے کہ وہ کانسرٹ کے لیے بزی ہے؟ رفیق جمال نے اکتاہٹ سے جواب دیا۔ واہ بھائی واہ،
اب تایا بھی اس کی حمایت میں بولنے لگ پڑے۔ اس کا تو دماغ پہلے ہی خراب تھا، اب آپ بھی اس کے نقش قدم پر چلیں گے؟ وہ منحل آفندی ڈرم بجانے والی نہیں بلکہ ایک گینگسٹر ہے، ہماری منی، جس کو ہم پیسوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رفیق صاحب، کچھ یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ اس کو وہاں بھیج کر ہم نے سب سے بڑی غلطی کر دی ہے، مانے یا نہ مانے وہ بدل جائے گی۔ سکینہ کی آواز میں ڈر تھا، کھونے کا ڈر، لیکن وہ مناہل کا نہیں تھا، پیسوں کا تھا، کیونکہ ان دونوں نے کبھی مناہل سے خونی رشتے سے پیار نہیں کیا تھا بلکہ پیسوں سے کیا تھا۔ تم جیسا سوچ رہی ہو سکینہ، ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ منی مناہل افندی کبھی نہیں بن سکتی، اور اگر اس نے بننے کی کوشش بھی کی تو میرے پاس اور بھی بہت طریقے ہیں اسے صحیح کرنے کے۔ بس تم 2 مہینے اور انتظار کرو، وہ پیسہ لے کر ہمارے پاس ہی آئے گی۔ رفیق جمال کے چہرے پر بڑی اطمینانیت تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن سکینہ کی پریشانی ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ بس خدا خیر کرے